رحم فرما میرے مولا. مہینے کے پہلے رمضان ہوتا تھا میں موٹے مجید میں تو کچے نہیں تھا، نہ بچی نہ بال بچ گئے. میں بزنس برادری سے بات کرنا چاہوں گا. تو میرے تاجر اسلامی بھائیوں، یہ موقع یہ بزنس کرنے کا نہیں ہے. یہ بزنس آپ ضرور کریں لیکن رب سے بزنس کرنے کا موقع ہے بھائی. کہ اس وقت مال بھیجنا جو ہے نا وہ دشوار ہے، بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے. اتنے پیسے طلب کیے جا رہے ہیں، اتنے پیسے مانگے جا رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جتنے کا مال شاید نہ ہو اتنے زیادہ پیسے وہ مانگ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا بزنس کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ مدد کرنے کا وقت ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے موقع پر اگر بزنس کرنا ہے تو کیسا بزنس کرنا چاہیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط آ گیا. بارش برسنا بند ہو گئی، زمین خشک ہو گئی، اس نے اناج اگانا بند کر دیا. لوگ بڑے پریشان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ حضور آپ کرم فرمائیے، کوئی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب کریم ہے، وہ ضرور کرم فرمائے گا. اچھا ہوا یہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بزنس مین شروع سے ہی، تو اسی دن آپ کا 100 اونٹوں کا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا بما ساز و سامان، جس پر اناج اور ساری چیزیں یوں کہا جائے فل فلتی. آج کی اگر زبان میں بات کی جائے تو پورا 100 ٹرکوں سے لدا ہوا قافلہ شہر کے اندر داخل ہوا. اب غور کریں کہ ایک طرف ڈیمانڈ ہے اور دوسری طرف سپلائی صرف ایک ہی بندے کے پاس ہے. صحیح. آج کا کاروباری بندہ ہو تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جناب نفع کس کو کہتے ہیں نا، یہ اب بتاؤں گا. آج بتاؤں گا کہ نفع کیسے ہوتا ہے اور چھپڑ توڑ جسے کہا جائے نا نفع، یہ جو کیا جا رہا فی زمانہ. لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا. کتابوں میں ملتا ہے کہ مدینے کے تاجر آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے، کیونکہ مدینے میں ایک شور مچ گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا کنسائنمنٹ پہنچا ہے. تو سارے تاجر آپ کے دروازے پر پہنچ گئے. دروازہ بجایا، آپ جیسے ہی باہر تشریف لائے تو عرض کی کہ حضور آپ کا جو وہ 100 اونٹوں کا قافلہ پہنچا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ ہمیں بیچ دیں تاکہ ہم گاؤں گوٹھوں میں اسے تقسیم کر دیں، بیچ دیں، جا کر فروخت کریں. تو ہم آپ کے ساتھ بزنس ڈیل کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ گھر میں آ جاؤ. آپ کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اب بزنس ڈیل شروع ہوئی. بزنس ڈیل شروع ہوئی نا تو آپ نے فرمایا جی بھائی بتاؤ کہ کیا نفع دو گے میرے مال کا. تاجروں نے مشورہ کیا، کہا حضور آپ کا مال مثال کے طور پر اگر 1 کروڑ کا ہے تو آپ اس کے 2 کروڑ لے لیجئے، 2 گنا پیسے لے لیجئے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے. تاجروں نے پھر مشورہ کیا کہ یار کیا کرنا چاہیے، واقعی لوگوں کو ضرورت ہے، کوئی بات نہیں پروفٹ دینے میں حرج نہیں ہے، مال مہنگا بک جائے گا. تاجروں نے کہا کہ آپ 4 گنا نفع لے لیجئے، یعنی 100 کی چیز 400 میں آپ ہمیں بیچ دیجئے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے. اب تاجروں نے پھر مشورہ کیا، کہا آپ 6 گنا نفع لے لیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار منع کر دیا کہ نہیں جناب مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے، کوئی بڑی ڈیل ہے تو بتائیں ورنہ مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے. اب جو تاجر بیٹھے ہوئے تھے نا ان لوگوں نے کہا کہ حضرت پورے مدینے کے جتنے تاجر ہیں وہ تو ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس سے زیادہ آفر کون دے رہا ہے. اب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جواب تھا نا یہ ہم سب کے لیے درس ہے. آپ نے فرمایا اللہ میرا رب ہے جو مجھے اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے. اب آپ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے اس پر 10 گنا نفع دے رہا ہے. مجھے بتاؤ اتنا نفع دے سکتے ہو؟ سارے تاجروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا نہیں ہم اتنا نفع نہیں دے سکتے. حضرت عثمان غنی نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں کتابوں میں سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سارا کا سارا کنسائنمنٹ، یہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ اکبر. ابھی اسی چیز کی ضرورت، آج اسی چیز کی ضرورت ہے. یہ آج واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس جذبے کی ضرورت ہے. ہو یہ رہا ہے کہ آپ ٹینٹ لینے جاتے ہیں تو وہ مہنگا، خشک اناج لینے جاتے ہیں وہ مہنگا، پکوانے کے لیے جاتے ہیں وہ مہنگا. ہر ایک نے یوں کہا جائے کہ نفع 2 گنا 10 گنا پتہ نہیں کتنا کر دیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا.